کہتے میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا، میں نے وہ کھجوریں نکالی، سرکہ نکالا، کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آ گیا۔ وہ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی، غریب آدمی تھا، بکریاں چراتا تھا۔ ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں، بھئی آ جا تو بھی کھانا کھا لے۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ میاں آ جاؤ روٹی کھا لو۔ کہنے لگا نہیں، اللہ آپ کو جزا دے، میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے۔ اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے۔ فرماتے میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جاؤ کھا لو۔ کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے۔ میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اصرار کیا، میاں تھوڑی سی کھا لے۔ کہنے لگا حضور اصرار نہ کریں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کے یہ سبق یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نہ بھی رکھوں تو خیر ہے۔ رمضان کے روزے بھی مزدور چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ رب بندوں سے پیار کرتے، اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی ہیں۔ مزدور روزہ رکھ کے دیکھے، وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے تو کہا صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا، یہ تو تندرستی والا کام ہے۔ کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح، آزماؤں۔ آپ فرماتے میں اٹھ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھی اس کے پاس، 300-400 بکری چرا رہا تھا۔ تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، دیہاڑی پہ کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے۔ تو آپ فرماتے میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا مالک سے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی، سر پہ ریت تھی، کپڑے پرانے تھے، مکان بھی کچا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ، باتوں میں اتنا اثر۔ فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں۔ وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اللہ بھی تو پوچھے گا نا، تو اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ایک تقریر ہوتی ہے، میں لچھے دار خطاب کروں گا، میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا، آپ او بھائی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ تو 2 منٹ میں لوگ انقلاب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری، تقریر بھی اثر کرتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا راجل صالح۔ عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، حضور نے کہا نیک آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا، پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدیں، پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دیں۔ تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ دے دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ فرمایا تو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے، یہ بکریاں اب تیری ہیں۔ بھائی خدا را اللہ سے ڈرنا سیکھیں، رب کریم کا خوف پیدا کریں۔ آپ یقین کریں میں
पुलिस की बात नहीं करता, MNA की MPA की बात नहीं करता, लेकिन गरीब भी जब अपनी बहू को ताना देने पे आता है तो हौसला नहीं करता, एक आध बात पे सब्र नहीं करता। गरीब के हाथ में भी जब डंडा आता है और किसी गरीब से जब वो झगड़ा करता है तो वो भी फाड़ देता है सर और तोड़ देता है हड्डियां। हम बड़े सख्त होते हैं। जरा थोड़ी देर साइलेंट कर दे मोबाइल, अल्लाह आपको ज्यादा अता फरमाए। सुने मेरे अजीज, खौफ खुदा पैदा करें, लफ्जों पे पाबंदी लगाना सीखें, ऐसे जुमले जुबान से अदा ना करें जो सामने वाले को सारी रात सोने ही ना दे, ऐसी बातें ना करें जो इतनी तकलीफ का सबब बन जाएं कि फिर हमारे लिए आजमाइश हो जाए आने वाले वक्त में। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हमें खौफ खुदा का रास्ता दिखाया, हमें बतलाया है पाक साफ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो अब से रब से डरो। एक बुजुर्ग थे बगदाद के, शेख हसन उनका नाम था। वो जब नमाज की इमामत करते ना, बगदाद की जामे मस्जिद के इमाम थे, जब इमामत से फारिग होते तो कहते हैं अल्लाह मेरे शहर के उस ताजर की 2 बीवियों पे अपना रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे शहर के उस ताजर की 2 बीवियों पे अपना। तो शागिर्द अक्सर सुनते कि हर नमाज के बाद उस्ताद जी दुआ करते हैं। शागिर्द पूछते हुजूर उस ताजर की वो बीवियां, ना ताजर का नाम ना बीवियों का पता। तो आप फरमाते तुम्हें क्या, मैं दुआ करता हूं ना, जिस रब की बारगाह में करता हूं उस रब को ताजर का भी पता है, बीवियों का भी पता है। तो एक दिन सारे शागिर्द इकट्ठे होकर बैठ गए, उस्ताद जी आज बताएं तो सही मामला क्या है, आज जरा आप बात तो करें, मामला क्या है, वो कौन सा ताजर, कौन सी बीबियां। तो शेख हसन फरमाने लगे कि बगदाद का एक ताजर था, बे औलाद था। अल्लाह अकबर। तो वो अक्सर तिजारत की गर्ज से मुल्क के शाम जाया करता था, उसकी औलाद नहीं थी, कई कई महीने उसे मुल्क के शाम में रहना पड़ता था। उसके दिल में ख्याल आया कि मैं यहां एक निकाह ही ना कर लूं, मेरे पास इतनी मालो दौलत है। तो वो गया, उसने वहां जाके एक शादी कर ली, मकान बना लिया, निकाह कर लिया। पहली बीवी को बता ना सका। ये जो खवातीन होती हैं बड़ी जासूस होती हैं, इन्हें पता चल ही जाता है, इनके पास कुछ ऐसे जराए होते हैं, बल्कि मैं क्या करता हूं कि अल्लाह ने इन्हें हिस्स दी होती है। ये वो जब मशीन बनी थी ना झूठ पकड़ने वाली, तो उस वक्त एक बड़े दानश्वर ने कहा था, उसने कहा था ये गलत किया गवर्नमेंट ने, मशीन बनाई है झूठ पकड़ने, खामद का झूठ पकड़ना था तो उसकी बीवी से बात कर लेते, वो फटाफट पकड़ लेती है, उसको पता होता है कि मामला क्या है, खामद को भी पता होता है। और ये मोहब्बत का रिश्ता है ना, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा था कि जब तुम मुझसे राजी होती है तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब जरा तेरी तवज्जो उस तरफ नहीं होती तब भी मुझे पता चल जाता है। या रसूलल्लाह कैसे? तो हुजूर फरमाने लगे जब तुम मुझसे राजी होती है तो कहती है मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो सल्लल्लाहु अलैहि, और जब किसी बात में तेरी तवज्जो बटी होती है तो तू कहती है मुझे रब्बे इब्राहिम की कसम हो। तो हजरत आयशा सिद्दीका मुस्कुरा पड़ी, कहने लगी या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको बड़ा इल्म अता फरमाया है, वो तो सारा पता चल जाता है। तो बीवी पता कर लेती है, इसे खबर होती है। ऐसे भी ये लिबास है मर्द का, मर्द उसका लिबास है, दोनों ही जानते हैं, कमजोरियां भी खूबियां भी। तो वो जब इस दफा ताजर आया ना, तो एक दफा मुल्क के शाम से निकाह के बाद तो बीवी महसूस करने लगी कि बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते हैं, ना तो कपड़े धुलने वाले हैं, ना उस तरह इसकी तबीयत है, कोई मामला है। लेकिन फर्मा बरदार बीवी थी तो डायरेक्ट शौहर से सवाल नहीं किया, एक जासूस के जिम्मे लगाया कि मुल्क के शाम जाके पता तो कर माजरा क्या है। वो गया, इस दफा जब ये मुल्क के शाम गया ना चंद महीनों के बाद दोबारा, तो वो पीछे गया आके कहने लगा कि मैं कुछ बता नहीं सकता, तकलीफ वाली बात है, लेकिन मसला यह है कि तेरे खामन ने वहां निकाह किया हुआ है, एक घर भी लिया हुआ है, एक बीवी भी है। उसने कहा चलो आते हैं तो बात करती हूं। लेकिन अब के जब ये आया ना वापिस मुल्क के शाम से, तो बड़ा शदीद बीमार होके आया, शदीद बीमार। खातून कहती है मुझे पूछने का मौका ही ना मिला, वो बीमार ही इतना था, मैंने मुनासिब ही ना समझा, तीमारदारी करती रही, तंदुरुस्त होगा तो बात करूंगी, अल्लाह ने मौका ना दिया, वो ताजर इंतकाल कर गया। इधर देखे नहीं मेरी तरफ, वो इंतकाल कर गया। अब इद्दत गुजरी तो इस बीवी ने, बगदाद वाली ने, इसने उसका कुल माल, चूंकि और कोई था ही नहीं, यही बीवी थी और बड़ा मालदार था, इसने कुल माल जमा किया और फिर उसको आधे हिस्से में बांटा।
عدت گزرتے اس نے 2 سواریوں کا بندوبست کیا، اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بی بی کے پاس پہنچی جو ملک شام رہتی تھی۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ اور بھائی یہ کردار مسلمانوں کا ہے۔ ہم آج کل پتہ کیا سمجھتے، کہتے ہو وہ تو بڑے لوگ تھے۔ وہ بڑے لوگ نہیں تھے، وہ مسلمان لوگ تھے۔ ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ وہ بھی نمازی تھے، حاجی تھے، وہ سارا کچھ تھے۔ بس ہم نے نہ کہہ دیا دلی دور ایسی کوئی بات نہیں۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اس نے سارا کچھ رکھا، جاسوس کو ساتھ لیا اور شام، ملک شام پہنچ گئی۔ اس خاتون کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگی زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی وارث ہے مال کی، پر میں تو جانتی ہوں نا، میں تو جانتی ہوں نا۔ اور یہاں تو میاں لوگ 2 مرلے کے لیے جعلی کاغذات بنوا لیتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ خاتون ہو کے، شیخ حسن کہتے ہیں عورت ہو کے جا کے کہنے لگی کہ یہ چونکہ تیرا مال ہے تو میں آدھا لے کے آئی ہوں، آدھی وارث تو ہے اور آدھی وارث تو رکھ اپنا مال۔ اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی بی بی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں، میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں، میں بھی اسی کریم کی ماننے والی۔ کا کیا مطلب؟ کہنے لگی میرا شوہر اب کے جب آیا تھا نا ملک شام تو بیمار ہو کے آیا تھا، اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تو بچے گا نہیں، تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا، یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا، اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا، اور کہہ گیا تھا مرضی کا نکاح کر لے۔ وہ چونکہ مجھے فارغ کر گیا تھا، اب اس مال میں سے میرا کوئی حصہ نہیں، یہ سارا ہی تیرا ہے، اب میرا اس میں سے کوئی حصہ نہیں، تو رکھ لے، سارا ہی تیرا۔ شیخ حسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں مولوی اور مفتی ہو کے، میں پیر اور صوفی ہو کے ان 2 بیبیوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے، لہذا جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان 2 عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پہلے ان کے لیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سنورے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیانتدار ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مکان پر بڑے خوشحال ہوتے ہیں۔ ان کی نظریں اگر کبھی جاتی ہیں تو خدا کی رحمت پر، کسی کی جیبوں پر ان کی نظریں کبھی نہیں جاتی۔ وہ میرے بھائی لقمہ حرام آ جائے تو رات انہیں نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ تھوڑی سی آمیزش بھی اپنے بچوں کو کھلانا جرم سمجھتے ہیں۔ آج ہر گھر سے چیخنے کی آواز آتی ہے، ہر ایک کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ہر آدمی سہما اور سمٹا ہوا رہتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب میرے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے، بڑے پیروں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا، آپ بھی چلیے۔ تو میں نے کہا یار میں تو عمل شامل نہیں ہوں، لمبا چوڑا تعویذ دھاگا مجھے تو نہیں آتا، ہاں حدیث مبارکہ میں جو وظائف بتائے گئے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لو۔ کہنے لگے نہیں جی نہیں، بڑے لوگوں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر جن نہ ہی ہو وہاں پہ۔ کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا اگر کسی یتیم کا مال گھر کے کسی کونے میں لگ جائے تو پھر چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی، وہ پھر ہمیشہ آتی، پھر گھر سے خوف آتا ہے۔ اور اگر کسی کے پیسے دبا کے آدمی رات کو سوئے پھر اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، پھر اللہ اسے تنبیہ کرتا ہے۔ پھر وہ تعویذوں والا مسئلہ نہیں، وہ توبہ والا مسئلہ، وہ استغفار والا مسئلہ، وہ اللہ سے ڈرنے والا معاملہ ہے۔ رب کریم کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ انسان کو سجائے گا، یہ سنوارے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہر دوسرا لفظ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے، وقت آنے والا ہے، ہر دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ حساب کتاب کرے گا۔ تو بھئی جب ہر دوسرے فکرے پہ یہ بات بولتے ہو تو پھر بدلنا کب ہے؟ پھر سچ کب بولنا ہے؟ پھر دیانتداری کب کرنی ہے؟ اگر یہ پاک ہے کہ مر جانا ہے، کنفرم ہے، پھر اس کی تیاری کب کرنی ہے؟ پھر اس کے لیے پروگرام کب بنانا ہے؟ جس آدمی نے 1 ہفتہ بعد عمرے پہ جانا ہے وہ ٹکٹ آج کرائے گا یا ابھی کرائے گا؟ شام کو جانا ہو تو ہفتہ پہلے کرائے گا نا۔ تو یہ کس طرح کا جانے والا ہے جو کہتا ہے اس وقت تیاری کروں گا جب پکا پتہ چل جائے گا کہ شام کو مر جانا ہے؟ اللہ کا خوف ہمیں سجائے گا، ہمیں سنوارے گا۔ زندگی میں بڑی بہاریں ہم نے دیکھ لی، بڑے رنگ دیکھ لیے، بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں، بڑی کہاوتیں ہم جانتے ہیں۔ کسی کو 30 سال ہو گیا علماء کی تقریریں سنتے،
کسی کو 40 سال بیت گئے خطاب سنتے، کسی کو 15 سال ہو گئے بات سنتے، تو بدلنا کب ہے؟ اب اس بات پہ عمل کب کرنا ہے؟ کیا تقریریں سننا ایک رسم کا نام ہے؟ کیا یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ ذرا پوسٹر شائع ہو جائیں، مولانا کی فوٹو آ جائے؟ کیا اس لیے یہ سارے کام کیے جائیں؟ تبدیلی کب آئے؟ کب ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے؟ کب ہم تیار ہوں گے کہ بس بھئی اب ختم دنیا کی دوڑ سے باہر، اب مسجد میں کب آئیں؟ کس وقت وہ وقت آئے گا جب جمعے والے دن لوگ پرچیاں ڈالیں گے کہ آج مسجد کی صفائی میں نے کرنی، آج مسجد میں جھاڑو؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں پہلی رکعت، ادھر دیکھو میری طرف، کیا معاذ اللہ تعالی ہم ان باتوں کا بھی اس کان سے سن کے ساری زندگی دوسرے کان سے نکالتے رہیں گے؟ کیا رسول پاک علیہ السلام سے ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے کہ بات سنی اور ٹال دی؟ کیا اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چلے تو تم قرآن اندازی کرو؟ کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ یا موٹر سائیکل کی قرآن اندازی میں تو 50,000 کا مجمع ہو جاتا ہے۔ یہاں محفل، اب تو اللہ تعالیٰ محفل والوں کو توفیق ہدایت عطا کرے، وہ عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں بس کرو یار، ٹکٹ دینا ہے تو اپنے امام مسجد کو دے دو چپ کر کے، کسی غریب کو دے دو، عمرہ کار آئے۔ اب عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو بٹھاؤ گے محفل میں، جس نے آنا وہ خدا کے لیے آئے یا محمد مصطفیٰ کے لیے آئے، خبردار کسی اور لالچ کے لیے کوئی نہ آئے۔ یہ تو خیر کا کام ہے، یہ تو چپ کر کے دینا چاہیے۔ اور بھائی کب قرآن اندازی کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چلے جمعے والے دن پہلے آنے کا ثواب کیا ہے، تم قرآن اندازی کرو۔ کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ رسم سمجھ لیا ان سب باتوں کو؟ بس ٹھیک ہے، ایک بڑا زبردست آج میں نے خطاب سنا جی 1.25 گھنٹہ، پھر کیا اثر ہوا اس کا؟ کیا رزلٹ نکلا؟ اس پر عمل کب ہوگا؟ وہ جو میں باتیں سناتا ہوں لوگوں کو 20 اور سینکڑوں، تو میں نے عمل کب سٹارٹ کرنا ہے؟ جنہوں نے نبی پاک سے سنا تھا انہوں نے عمل کیا تھا، انہوں نے سنا تھا انہوں نے۔ ادھر دیکھو، حضرت عمر کا وہ دور تھا کہ آپ کی ایک لونڈی کلمہ پڑھ گئی تو ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ لونڈی کہتی ہے کہ مجھے الٹا لٹکا کے جناب عمر مارتے تھے، اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے تو پانی منگواتے تھے، اور جناب عمر وہ شخص تھے کسی کی جرت نہیں تھی کہ بات کرے، لیکن بس پھر بدل گئے عمر، پھر اللہ کا خوف آ گیا، پھر جو شخص کبھی نہیں رویا تھا وہ بات بات پہ رونے لگا، جو کسی کے آگے نہیں جھکا تھا وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے معافیاں مانگنے لگا۔ بدل گئے نا، اللہ کا خوف آ گیا نا، اب وہ اکڑی ہوئی گردن نہیں رہی۔ اب مسجد میں بھی آ کے یہ نکاح کے پیچھے ہٹو، تمہیں پتہ نہیں میں چودھری ہوں، یہ میری جگہ ہے۔ اب وہ بات بدل گئی، اب وہ رویہ نہ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت تو ایک قبیلے کے سربراہ تھے، نہ صرف ایک قبیلے کے، اور جب فاروق اعظم بدل گئے تو 24 لاکھ مربع میل کے حکمران، 24 لاکھ مربع میل کا واحد حکمران۔ اور جب کیسر و کسرا جیسے بادشاہ عمر کو بلائیں تو عمر کہیں جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں۔ اور ایک دن رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے نا تو مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق، مدینے کی گلیاں گھوم رہے تھے، 1-2 گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی 2 گلیاں بعد میں گھوم لیں گے۔ حضرت عمر نے امامت کرائی تو نقاب اسی طرح چہرے پہ۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے خیمے میں، بوڑھی کچھ چہرے سے پریشان لگتی ہے، تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے؟ ہمارا تو اپنا ابا پریشان رہتا ہے، ہم پوچھتے نہیں، ہم نہیں پوچھتے، ہماری اپنی اماں روتی رہتی ہے کہ چلو 2 گھڑیاں رات کو آ کے بیٹھے گا میرے پاس، لیکن وہ آتا ہے 2 درجن کنوں لے کے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ 6 اماں کو بھی دے آؤں، اس نے کون سا کھانے ہیں، تو وہ پلیٹ میں لے کے آتی ہے۔ پھر ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کمائی تو میری تھی، یہ تو بوٹا میں نے پالا تھا، لیکن یہ کس بیوپاری کے ہاتھ چڑھ گیا۔ ہم تو اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، لیکن جب لوگ اللہ سے ڈرتے تھے رویہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو، تو پوچھا اماں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اماں مہربانی کرو، اندر تو آنے دو۔ بڑی منت کے بعد اماں مانی،
عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے. حضرت عمر اندر گئے. اما کیوں پریشان ہو؟ تو اما